میرے عزیزو، ایک آیت اس میں یہ بھی آئی ہے قرآن میں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین کی آیت۔ اللہ فرماتا ہے ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ حقیقت ہے جس کا بڑھاپا آیا سیم بچپن کی طرح واپس آ رہا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے، بچے کی کیفیت دیکھا ہے؟ بچہ اس کے اندر جو عادتیں ہیں، ایک تو صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا، سہارے کی ضرورت ہے، پکڑ کے چلے گا۔ بچہ بہت ہارڈ غذائیں نہیں کھاتا، دودھ پیتا ہے، ہلکی چیزیں کھاتا پیتا ہے، کیونکہ ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ بچہ بریانی، گوشت، یہ بڑی بڑی چیزیں نہیں کھا پائے گا، کیا کرے گا؟ ہاضمہ اتنا نہیں ہے۔ بچے کی کیفیت یہی ہے کہ پکڑ کر کے چلتا ہے۔ بچے کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار پوچھتا ہے، بھولتا ہے۔ سیم بڑھاپا جب آتا ہے تو واپس اسی کیفیت میں پلٹ جاتا ہے۔ بوڑھا بھی اب اکیلا نہیں چل پاتا، کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر بوڑھاپا ہی ہے کہ اس کو ہر چیز بھولی جانے لگتی ہے۔ جیسے بچپن میں بار بار پوچھتا تھا، بڑھاپے میں بھی پوچھنے لگتا ہے، بھول جاتا ہے۔ بچپن میں جس طرح سے بچے کو بستر میں ہی پیشاب ہو جاتے، پخانے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں بھی حالتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کنٹرول میں نہیں رہتا پیشاب پخانا۔ بہت سارے بڑھاپے ایسے آتے ہیں کہ ان کا پیشاب نکلتا ہے، پخانے نکلتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ بچپن کی طرف لوٹا ہے۔ بچہ ہارڈ غذا نہیں کھا سکتا، بوڑھا بھی نہیں کھا سکتا۔ بڑھاپا آیا، بہت ساری چیزوں سے پرہیز ہے۔ سخت چیزیں بوڑھے کو نہیں چلیں گی، اب ہاضمہ کمزور ہو گیا ہے۔ شکر سے پرہیز، نمک سے پرہیز، گوشت سے پرہیز، بس ہلکی چیزوں پر وہ رہ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تم اس چیز میں عقل نہیں رکھتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں کہ تمہاری زندگی جہاں سے چلی تھی واپس پلٹ آئی ہے؟ میرے عزیزو، یہ دنیا بہت ہی شارٹ ہے، اس میں صرف اور صرف اپنے من کی مت ماننا۔ ہاں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری طبیعت جو چاہے وہ کر لینا، نہیں، میرا مولا جو چاہے وہ کرو، تو سکون یہاں پر بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کی زمین پر آئے ہیں، اسی کی حکومت یہاں پر ہے، تو اسی کے مرضی کے مطابق چلنا یہ ایمان والے کی زندگی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کے سینوں پر عطا فرمائے۔ مولا کریم اس دنیا میں ہمیں اس کی رضا اور اس کے حبیب کی رضا کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ صاد اور سورہ صافات کی بھی ہم نے تلاوت کی، اور سورہ زمر کی بھی مختصر بات یہ عرض کر دوں۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر